گھڑی ہوگی۔ جس نے نہیں سنی وہ جا سکتا ہے، جس نے نہیں سنی وہ جا سکتا ہے۔ ہمیں آرام سے بیٹھے جاتے ہیں، تمیز ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، جب سے وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی مجھے تو بڑا دکھ ہوا، بڑا رہ کے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس قسم کی بدتمیزی، اس قسم کی جو ہے وہ شرارت کہہ لیجیے اس کو، یعنی کہ عجیب و غریب قسم کا ماحول جو ہے وہ ہمارے سریوں پر بن چکا ہے کہ علماء اور نعت خواں کے درمیان جو ہے وہ بعض اوقات رنجش جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ بات کو سمجھتا کوئی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ لڑائی جھگڑے تک معاملہ جب وہ پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بد عقیدہ لوگ، بد مذہب لوگ یا شرارتی لوگ جو ہیں وہ ہمارے عقائد و نظریات، ہمارے مذہب، ہماری جماعت پر جو ہے وہ انگلیاں کرتے ہیں، تنقید اور اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال اس پر تو بات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں ہوگی، ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن یہاں پر رک کر میں ایک بات جو ہے وہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ یوں کہہ لیجئے کہ نعت خوانی جو ہے یہ الحمدللہ یہ ہماری جان ہے۔ جب تک نعت خوانی ہم کر نہ لیں، سن نہ لیں، ہمارے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، دلوں کو قرار آتا ہی نہیں ہے۔ نعت خوانی کے بغیر یوں کہہ لیجئے کہ گزارا نہیں ہے، روٹی کے بغیر، پانی کے بغیر شاید گزارا ہو جائے، نعت خوانی کے بغیر جو ہے وہ گزارا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ خدا کا خوف کرو، نعت خوانی کرو، ایسی نعت خوانی کرو جو اسلام کا مطلوب ہے، جس میں اللہ رسول خوش ہو جائیں، جو شریعت اجازت دے ویسی نعت خوانی کرو۔ ایک محفل پاک میں اب یہ نعت خواں ہے، غالباً اس کا نام عتیق الرحمان ہے، تو اس نے جو ہے وہ ذکر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، جس کو انہوں نے نام جو ہے وہ ذکر کا دیا ہوا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذکر اس انداز میں تو خیر نہیں ہوتا جس میں یہ جو نعت خواں حضرات ہیں، آگے پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، پیچھے وہ یہ مروجہ جو انداز انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ شاید یہ ذکر نہیں ہے نعت کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، یہ بلکہ ایک بطور ساز میوزک جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ پڑھا، تو علماء کرام جو ہیں وہاں پہ موجود تھے، علماء کرام نے ان کو سب سے پہلے تو ایک عالم دین نے جو ہے یا امام صاحب کوئی ہوں گے، انہوں نے اس کان میں کہا، وہ نہیں مانا۔ بہرحال دو علماء کرام اور اٹھ کے آئے، تو اس نے صاحب کہا کہ جس نے سننا ہے وہ سنے، جس نے نہیں سننا وہ چلا جائے۔ اب یہ کتنی بڑی اس نے جسارت کی ہے نعت خواں نے، حالانکہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر وہ کبھی کہہ رہا ہے کہ یہ خشک مولوی ہیں، پھر کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ اچھے مہمان نوازنے شرم ہی نہیں آتی، تمیز ہی نہیں ہے، اس قسم کے جملے جو ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ ایک نعت خواں ہے، اور یہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ مجھے ذکر سے کیوں منع کیا جا رہا ہے، اور پھر اوپر سے کیا جا رہا ہے کہ مجھے بانیان محفل نے کہا ہے کہ ایسا پڑھیں ذکر کے ساتھ۔ یار بانیان محفل جو ہے وہ کون سے عالم ہے بیچارے؟ اب وہ کہیں گے کہ جو آپ جناب شراب پی کے معاذ اللہ پڑھو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا دیا تو ہم پڑھیں گے۔ آپ نے علماء کے پیچھے چلنا ہے یا بانیان محفل کے پیچھے چلنا ہے؟ علماء کے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شریعت کے دائرے میں رہ کے چلنا ہے۔ علماء تو رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ بتانے والے ہیں بھی آپ نے کس انداز میں پڑھنا ہے۔ ویسے بھی کیا آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز میں آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا ہے، آپ کی آواز میں اگر خوبصورتی ہے، آپ پڑھو، کیا لوگ آپ کو سنیں گے نہیں؟ اچھا جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک وقت تھا کہ جب الحاج اویس رضا قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ انہوں نے بھی جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے اس انداز میں، جب علماء کرام نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کلام کیا، تو اویس قادری صاحب نے فوراً چھوڑ دیا۔ اب کیا اویس رضا قادری صاحب کو سننے والا کوئی نہیں ہے؟ جتنا میرے خیال میں ان کو سنا جاتا ہے، اس کو اتنا شاید کسی کو سنا جاتا ہی نہیں ہے، بلکہ شاید نہیں، یقیناً ایسا ہی ہے، اتنا کسی کو سنا ہی نہیں جاتا۔ تو بھائی آپ نعت خوانی کر رہی ہیں تو آپ بغیر ذکر کے، جس کو آپ ذکر کہتے ہو میں تو اس کو ذکر بھی نہیں مانتا ہوں، یہ تو میوزک ساز سا ہے جو، تو بہرحال چھوڑیے یار، میں اب کیا اس پر تبصرہ کروں؟ یہ پتہ نہیں کس قسم کے یا کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، جو علماء ہمیں صراط مستقیم بتاتے ہیں، سیدھا راستہ بتاتے ہیں، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے ہمیں نعت خوانی کا درس دیا، ہم ان پر جو ہے وہ لمبی لمبی زبانیں نکال کر جو ہے وہ زبان درازی کرتے ہیں، اور پھر ان کو کس کس لفظوں سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بس کیا اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں ذرا، پھر آپ خود اندازہ لگا لیجیے گا اس کے بارے میں۔ اگر آپ نے کوئی کمنٹ کرنا ہو تو مجھے بھی بتا دیے گا کہ کیا میں نے بات صحیح کی ہے یا غلط کی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ میری بھی اصلاح کر دو۔ آئیے سنتے ہیں جی۔
जिसने नहीं सुनी वो जा सकता है। अंदाजा लगाना जिसने नहीं सुनी वो जा सकता है। इनका कितनी बदतमीज है ना ये जुमला है, अंदाजा लगा लिया। जिसने नहीं सुनी वो जा सकता है। आराम से बैठो, नहीं सुने तो चले जाओ यहाँ से, नहीं सुना तो यहाँ से चले जाओ। चलो जी पढ़ो 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 जी, आप अजीब आवाज लोग क्या शर्म ही नहीं आती। ये उनको तमीज़ सिखाई जा रही थी, अब इनके अपने अल्फाज देख लीजिए कितने ख़तरनाक हैं अल्फाज, और कितने बदतमीज़ाना लहजा और अल्फाज हैं इनके। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए कि हुजूर के लिए नात खानी करो, फिर वैसा करो ना जैसे हुजूर चाहते हैं। खुशको मुल्ला यहाँ नहीं कर सकते। चलो कहते हैं जी ये खुश्क मुल्ला जो है, ये इनके कहना है कि ये खुश्क मुल्ला है, ये यहाँ पे बैठ नहीं सकते। इनके मतलब ये है कि खुश्क मुल्ला किस लिए कहा, इसलिए कहा कि इनकी बात जो है वो मानी नहीं है। इनके यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने जाहिल किस्म के लोग हैं ये। इनके एक होता है कि चलो इल्म दीन की कदर करने वाले होते हैं। तो बहरहाल छोड़िए जी, मैं यहाँ पर जितने भी ये नात खानी करवाने महफिल करवाने वाले हैं उनसे भी मैं ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, भाई आपकी मेहरबानी है, आप भी तो कुछ थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि आपने नात खानी करवानी है। यार आपको कोई आलिम ऐसा नहीं मिलता कि जो, या आप क्या समझते हैं कि जो ढोल से पढ़े, दफ से पढ़े, जो जिसको ये जिक्र का नाम दे रहे हैं इस किस्म की, या जो शरई मसाइल को पसंद ही ना करता हो, क्योंकि इन पर जो है वो फिट होते हैं ना शरई मसाइल, और इस्लाम इनको इन चीज़ों से मना करता है। जो इन चीज़ों से जो है वो आर महसूस कर रहा हो, आपको वही नात खा मिलते हैं। आप में आपके इलाके में कितनी मसाजिद होंगी, और जितने भी मसाजिद वहाँ के जो उलमा हैं, क्या वो नात खानी नहीं करते होंगे? यार वो प्रोफेशनल ना सी, आपने प्रोफेशनल देखना या हुजूर की नात सुननी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुननी है तो फिर आप उनको मौका दीजिए जो आपके महल्ले में उलमा इकराम है। आपका मकसद तो यही है ना कि अल्लाह रसूल की ज़ात आपसे राज़ी हो, तो फिर आप जो है वो एक तो इमाम साहब की खिदमत हो जाएगी, वो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जो है वो नमाज़ें पढ़ाते हैं, जुमा पढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। फिर वो ही जो उनकी खिदमत होगी उनसे वो जो है वो दीन का मज़ीद काम करेंगे, किताबें ख़रीद लेंगे, ठीक है, इन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये होगा कि अल्लाह की रहमत से कवी उम्मीद है कि फिर आपकी जो महफ़िल है वो इंशाअल्लाह ताला वैसा होगी जैसा महफ़िल करवाने का या सुनने का या महफ़िल का इनेकाद करने का हक़ होता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जनाब कोई बंदा आ जाए उलमा को जो है वो भौंकना भी शुरू कर दे और फिर जो है वो शरीर का मसला सुनने के लिए भी तैयार ना हो। अल्लाह ताला हमें सबको हिदायत नसीब फरमाए। जो नात खानी करवाने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी थोड़ा सा ख्याल किया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।